کتاب پڑھنے والے لوگ کیوں بٹ گئے؟ قرآن کا حیران کر دینے والا جواب۔ سورہ بقرہ 113۔ ہم سب ایک ہی خدا کے بندے ہیں، پھر دل اتنے ٹکڑوں میں کیوں بٹ گئے؟ آخر اختلاف کی جڑ کہاں ہے؟ اور قرآن اس بارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے؟ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: یہود کہتے ہیں نصارہ کسی حق پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی حق پر نہیں، حالانکہ وہ خود کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جاہل لوگ بھی ایک دوسرے کے بارے میں وہی باتیں کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہی ان سب کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے سچ کو واحد سچ سمجھ لیتا ہے، اور دوسروں کی بات، دوسروں کا ایمان، دوسروں کی حقیقت بس ایک لمحے میں رد کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اختلاف نئی چیز نہیں، پہلے بھی قومیں اسی گھمنڈ میں جلتی رہیں، ہم ٹھیک باقی سب غلط۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سب کتابیں پڑھتے تھے، لیکن کتاب ان کے سینوں تک کبھی اتری ہی نہیں۔ قرآن یہاں ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ جاہل وہ نہیں جس کے پاس علم نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہے جس کا علم اسے متکبر بنا دے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اختلافات کا اصل فیصلہ نہ دنیا کرے گی، نہ کمیٹیاں، نہ کونسلیں، نہ ہم نہ آپ، بلکہ وہ حتمی فیصلہ صرف اللہ کرے گا، اس دن جب کسی دل کی آواز چھپ نہ پائے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اپنے دل کو نرم رکھو، حق کی تلاش میں رہو، اور دوسروں کے ایمان کے بارے میں وہ فیصلہ کبھی نہ سناؤ جو صرف اللہ کا حق ہے۔ اختلاف کو نفرت میں بدلنے سے پہلے ایک لمحے رک کر سوچو کہ تم اس دھرتی پر قاضی بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، تم ایک طالب حق ہو، اور حق کے دروازے صرف انہی کے لیے کھلتے ہیں جو تکبر کو چھوڑ کر چلتے ہیں۔ آخر میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اختلاف قیامت میں حل ہوگا، لیکن دل کا زخم آج بھی بھر سکتا ہے اگر تم اپنی زبان کو، اپنے فیصلے کو اللہ کے سپرد